ایک طرف سنگ پریوار مسلم نوجوانوں کے ساتھ ہندو لڑکیوں کی شادی کو لے کر واویلا مچا رہا ہے اور مسلم لڑکوں کو ان کی حرکتوں پر زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ ان معاملات کو لے کر کئی مسلم نوجوانوں کو قتل بھی کیا جا چکا ہے۔ وہیں دوسری جانب بھگوا لو ٹریپ کے ذریعے سے مسلم لڑکیوں اور شادی شدہ عورتوں کو دوسری قوم کے لڑکے اپنی ہوس کا شکار بنا رہے ہیں اور اسے محبت کی شادی کا نام دے رہے ہیں۔ جب کوئی ہندو لڑکا یا مرد منظم سازش کے تحت مسلم لڑکیوں یا شادی شدہ عورتوں کو محبت کے بہانے پھنسا کر انہیں بھگا لے جاتا ہے یا پھر ان سے شادی کر لیتا ہے تو اس سسٹم کو سماج میں بھگوا لو ٹریپ یعنی پھنسانا کہا جاتا ہے۔ ایسے واقعات اب تک شمالی ہند میں کثرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ گزشتہ کچھ مہینوں سے یہ حالات ریاست کرناٹک میں بھی رونما ہو رہے ہیں۔ ہر ہفتے درجنوں مسلم لڑکیاں مختلف علاقوں میں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں یا پھر باضابطہ طور پر سب رجسٹرار آفس میں اسپیشل میرج ایکٹ کے مطابق شادیاں رچا رہے ہیں اور قانونی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے مرتد ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں مسلمان چاہ کر بھی مسلم لڑکیوں کو مرتد ہونے سے روک نہیں پا رہے ہیں۔ بنگلورو، شموگا، داونگیرے، ہبلی، میسورو جیسے علاقوں میں ایسی وارداتیں زیادہ ہونے لگی ہیں۔ حالانکہ بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہونے والی مسلم لڑکیاں اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزار نہیں پا رہی ہیں، نہ ہی وہ ہندو یا مسلم سماج میں قابل قبول سمجھی جا رہی ہیں، لیکن جذبات کی روح میں آ کر اٹھائے گئے اقدامات سے مجبور ہو کر وہ ذلیل و خوار ہو کر بھی زندگیاں گزار رہی ہیں۔ بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ عام طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلم لڑکیاں کارپوریٹ کمپنیوں میں نوکریوں کے لیے نکل جاتی ہیں۔ وہاں پر انہیں حد سے زیادہ سوشل فریڈم مل جاتا ہے، جس کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہ لڑکیاں بہک رہی ہیں اور محبت کے نام پر پہلے سے ہی ذہنی طور پر سنگی سوچ رکھنے والے نوجوانوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر نوجوان بعد میں استحصال نہیں کرتا بلکہ انہیں خوش رکھتا ہے، لیکن مسلم لڑکیوں کو دین سے دور کرنے کے لیے سنگ پریوار کا جو ایجنڈا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ غربت اور مالی پریشانی کی وجہ سے عام طور پر مسلم لڑکیاں غیر مسلم تاجروں کی چھوٹی دکانوں، شاپس یا پھر شو روم میں روزگار حاصل کرتی ہیں۔ وہاں پر پیسوں کی لالچ دے کر ان بچیوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ تمام لڑکیاں ان جالوں میں نہیں پھنستی، لیکن اکثر لڑکیاں اس جال میں پھنس کر یا تو زندگی بھر ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں یا پھر گھروں سے فرار ہو کر اپنی زندگیوں کو تباہ کر لیتی ہیں۔ سوشل میڈیا بھی بھگوا لو ٹریپ کا اہم ہتھیار ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ جیسی سوشل اپلیکیشن پر مسلم لڑکیوں کو پھنسایا جاتا ہے، پھر ان لڑکیوں سے چکنی چپٹی باتیں کر کے انہیں اپنی طرف راغب کیا جاتا ہے اور وہ ان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ بعض اوقات غیر مسلم نوجوان مسلم لڑکیوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ ان باتوں کو سوچے سمجھے بغیر مسلم لڑکیاں ان کی تحویل میں چلی جاتی ہیں۔ کئی موقعوں پر صرف شادی کے لیے ہی غیر مسلم لڑکے چھپ چھپا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں یا پھر یوں کہیے کہ نام بدل لیتے ہیں اور پھر شادی کے کچھ ہی دن بعد وہ اپنے حقیقی مذہب میں لوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیار کی ماری لڑکی بھی اسی کے مذہب سے لگ جاتی ہے یا پھر نام کی مسلمان اور وہ کام کا ہندو بن کر رہ جاتا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، یا میڈیا کے مطابق مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں۔ عام طور پر اسپیشل میرج ایکٹ کے مطابق شادی کے لیے جو عرضیاں دائر کی جاتی ہیں، ان عرضیوں کو بڑے ہی جذبات کے ساتھ تیزی سے سوشل میڈیا پر لوگ شیئر کرتے ہیں، جبکہ اس عرضی میں ہی لڑکی کا نام اور پتہ باقاعدہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں لڑکی کے گھر والوں یا پھر لڑکی سے ہی ذمہ داران ملاقات کر کے ان پیچیدگیوں سے باور نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں اس لڑکی کی عرضی کو شیئر کرنے سے ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مسلم لڑکی کی شادی غیر مسلم لڑکے سے ہونے کے لیے رجسٹرار آفس میں عرضی ملتی ہے تو ایسی صورت میں مسلم ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر اس عرضی کو شیئر کرنے سے پہلے متعلقہ علاقوں کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں یا خود رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لڑکی کے گھر والوں سے بات کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی سوشل میڈیا میں اس طرح کی پوسٹ ظاہر ہوتی ہیں تو لڑکی کے گھر والے شرمندگی کی وجہ سے گھر چھوڑ دیتے ہیں، جس سے حل ہونے کا معاملہ بھی حل ہونے سے رہ جاتا ہے۔
कोई भी लड़की किसी भी सूरत से मुर्तद हो सकती है। इसकी दो अहम वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि दीनी तालीम से नावाक़फ़ियत है, जो आम तौर पर गुमराही की वजह बन जाती है। दूसरी समाजी मसला है, जिसकी वजह से लड़कियां मजबूरी की हालत में मुर्तद होने के लिए निकल जाती हैं। माली परेशानी, उम्र होने के बावजूद रिश्ता ना मिलना, जहेज़ को पूरा ना करना अहम समाजी मसला है। इसके अलावा अहम मसला ये भी है कि मुस्लिम समाज में मुस्लिम नौजवानों की तालीमी शरह लड़कियों के मुकाबले में कम है, जबकि वो कम तालीम याफ्ता लड़कों या फिर अपने से कम ओहदे पर फाइज लड़कों के साथ शादी नहीं करना चाहती। इस तरह से मुस्लिम लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं। इसी तर्ज पर मुस्लिम लड़कों को भी तालीम से आरास्ता करवाने की ज़रूरत है। एक और अहम मसला यह है कि मुस्लिम नौजवान नशे की आदत में पड़कर अपनी जिस्मानी, अखलाकी और माशी ताकत गंवा रहे हैं, जो औरतों को दूसरे मर्दों की तरफ राग़िब कर रही हैं। इन तमाम बुनियादी समाजी मसाइल का हल निकाल कर ही मुसलमान अपनी बहन बेटियों को मुर्तद होने से बचा सकते हैं और इर्तिदाद की इस लानत को ख़त्म कर सकते हैं। खुसूसी पेशकश इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।